بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور پروگرام باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا۔ آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے جسے صحافت کے شعبے میں استاد الاساتذہ عام طور پر کہا جاتا ہے، اور یہ بہت حد تک صحیح اور درست ہے۔ جامعہ کراچی کے کیمپس سے ملحق جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں اس شخصیت کے تدفین کے حوالے سے جانے کا موقع ملا، اور وہاں جا کر پھر نئے سرے سے وہ شخصیات آسودہ خاک وہاں نظر آئیں اور استراحت کرتی ہوئی اور آرام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اگرچہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، لیکن اس قبرستان میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو شخصیات وہاں مدفون ہے، جو شخصیات وہاں آباد ہیں، اب دنیا واقعی آباد تو ہے، دنیا میں بھی اور بہت سارے لوگ مگر ان جیسی شخصیات کی اب ہمیں بہت کمی نظر آتی۔ اسی قبرستان میں ڈاکٹر عبدالوہاب بھی ہیں، اسی قبرستان میں ڈاکٹر سید اتفاق علی بھی ہیں، اسی قبرستان میں متین الرحمن مرتضیٰ بھی ہیں، اسی میں ریڈیو پاکستان کے ایک بڑے افسر شبیر محسن صاحب بھی ہیں، جو ایک ادیب اور بہت اچھے کہانی نگار اور افسانہ نگار بھی تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے، مگر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان شخصیات کے جانے سے محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہماری اس دھرتی پر موجود تھے، کیسے کیسے لوگ ہمارے اساتذہ تھے، ہمارے ٹیچر تھے۔ اب نہ ویسے اساتذہ ہیں، نہ ویسے طلباء ہیں۔ کچھ اساتذہ ایسے تھے جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے غالباً کہا تھا یہ کہ تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے۔ تو واقعی یہ ہدیہ دل جن اساتذہ کو پیش کیا جانا چاہیے تھا اور لوگوں نے پیش کیا بھی کسی حد تک، ان میں ایک پروفیسر زکریا ساجد بھی تھے۔ زکریا ساجد صاحب کراچی یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے استاد تھے۔ سن 1963 میں انہوں نے اس شعبے میں شمولیت اختیار کی تھی پروفیسر شفیق المجاہد کے کہنے پر۔ اس سے پہلے ان کا ایک صحافتی کیریئر تھا، اس سے پہلے وہ پریس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے ڈائریکٹر بھی تھے، اور مختلف اخبارات میں جن میں روزنامہ نوائے وقت شامل ہے اس کے وہ کارکن تھے، اور خاص طور پہ ٹریڈ یونینزم میں بھی وہ کافی آگے تھے۔ اور اس زمانے کی جو پنجاب یونین آف جرنلسٹ، جو پاکستان کا سب سے پرانا صحافیوں کا ادارہ ہے، اس کے ایک زمانے میں وہ 1956 میں غالباً وہ سیکریٹری بھی رہے۔ اس وقت اس کے صدر اے بی عظیم تھے، اور پھر شاید شمس ملک تھے۔ بہرحال ایشیا فاؤنڈیشن سے بھی ان کا بڑا تعلق رہا ہے، اور میرا خیال ہے ایشیا فاؤنڈیشن سے ہی شریف المجاہد صاحب ان کو کراچی یونیورسٹی میں لائے تھے۔ جامعہ کراچی میں اس وقت ڈپلومہ صحافت میں ہوتا تھا، اور یہ ان ابتدائی اساتذہ میں تھے جنہوں نے اس وقت بہت بڑے بڑے صحافیوں کو ڈپلومہ کی تربیت دی، ڈپلومہ کی تعلیم دی، اور وہ بعد میں بڑے بڑے اخبارات کے ایڈیٹر اور رپورٹر اور چیف رپورٹر اور تجزیہ نگار اور اداریہ نگار۔ زکریا ساجد صاحب نے خود ایک مرتبہ ایک تقریب میں یہ بتایا تھا کہ وہ مشرقی پنجاب کے امبالہ جیسے مشہور شہر کے قریب
روپڑ کے قصبے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا گھرانہ مذہبی تھا، اور روپڑ میں اہل حدیث عالم روپڑ کے بڑے مشہور ہیں. خود ہمارے ہاں ضلع قصور سے روپڑی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ MNA بھی بنے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس طرف لکھنے پڑھنے کی طرف نہ آتا تو شاید میں بھی کوئی انہی مدرسوں میں اور پھر اسی مکتب فکر کا کسی عالم کی جگہ شاید اختیار کر لیتا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو سامنے آ گئی، جو خود مرحوم زکریا ساجی صاحب نے ایک تقریب میں بتائی تھی. بہرحال انہوں نے تعلیم اپنی کچھ وہیں حاصل کی قصور میں، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور آ گئے، اور لاہور میں پھر انہوں نے روزنامہ آفاق کو شاید جوائن کیا. روزنامہ آفاق کے بعد پھر نوائے وقت میں طویل، اسی دوران ان کو ایک اسکالرشپ مل گئی ہے امریکہ کی، اور پھر وہ کیلیفورنیا میں سین ہوزے ایک بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں وہ گئے، اور وہاں شاید انہوں نے MS کیا، 3 برس وہاں رہے. پھر آئے، جیسے میں نے ذکر کیا ایشیا فاؤنڈیشن میں گئے، اور وہ سیکریٹری PUJ کے ہوئے، اور کیا پہلے ہو چکے تھے یا بعد میں ہوئے. بہرحال شریف المجاہد صاحب انہیں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لے آئے، جہاں ڈپلومہ ہوا کرتا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی وہاں پر ڈگری دی جانے لگی. اور اتفاق سے ان ڈگری حاصل کرنے والے طلباء میں ہم بھی تھے، اور پروفیسر صاحب سے جو ایک ذاتی تعلق اس وقت قائم ہوا. مزے کی بات یہ تھی کہ جتنے شاگرد تھے ان کے بارے میں جتنی زیادہ وہ فکر کیا کرتے تھے، اور ان کی نہ صرف تعلیم کی طرف بلکہ ان کی تربیت کی طرف، ان کی عملی تربیت کی طرف، اور پھر MA کرنے کے بعد، ڈگری کرنے کے بعد اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر طالب علم کے لیے اپنی حد تک کوشش کرتے تھے کہ اسے فوراً کہیں نہ کہیں کوئی ملازمت مل جائے. ہم پر بھی ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی ایک سفارشی خط کے ساتھ روزنامہ مشرق میں بھیجا تھا، اور پھر وہ ایک لمبی کہانی کہ وہاں کیا ہوا. لیکن بہرحال اسی طرح سے بہت سارے دیگر صحافیوں کے لیے جو آج بڑی بڑی جگہوں پر صحافت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ان کی ایک اور خاصیت تحقیق اور تفتیش کی طرف تھی. یعنی صحافت میں بہت سارے شعبے ہیں، رپورٹنگ ہے، اداریہ نویسی ہے، فوٹو جرنلزم ہے، TV جرنلزم ہے، ایڈورٹائزنگ ہے. ان کا زور اس بات پہ تھا کہ تحقیق کی طرف توجہ دی جائے، اور انہوں نے خاص طور پر پروفیسر نثار احمد زبیری کو اس طرف راغب کیا، اور انہوں نے بڑا تحقیقی کام کیا. تحقیق کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں نئی سامنے آئیں. خود ہمیں پروفیسر صاحب نے نوائے وقت پر ایک تھیسس لکھنے کے لیے کہا تھا، جو ہم نے اپنے MA کی ڈگری حاصل کرتے وقت وہاں جمع بھی کرایا تھا. آج تک وہ چھپا نہیں ہے. نوائے وقت کا جو کردار ایوب خان کی آمریت کے آخری برسوں میں رہا تھا، اس پر وہ تھیسس تھا. اسی طرح بہت سارے تھیسس مختلف لوگوں نے ان کے کہنے پر، یعنی تفتیش اور تحقیق کی طرف ان کی بہت زیادہ توجہ تھی. لیکن ساجد صاحب جو سن 1963 میں شعبے میں، اور جو شعبہ بعد میں پھر ماس کمیونیکیشن یعنی ابلاغ عامہ کا کی انسٹیٹیوٹ بن گیا سن 88 میں، اور سن 88 کے قریب زکریا صاحب ریٹائر بھی ہو گئے تھے، اور شاید 86 میں ابلاغ عامہ کا ادارہ بن گیا تھا. بہرحال اس کے بعد بھی وہ اس ادارے میں خدمات انجام دیتے رہے. ان کی بینائی میرا خیال ہے ان کی جوانی کے دور سے متاثر تھی، لیکن آخری دنوں میں ماشاءاللہ 96 برس کی انہوں نے عمر پائی تھی، لیکن آخری برسوں میں ان کی یہ بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی. اور کمال کی بات یہ تھی کہ ان کے شاگرد یا ان کے جاننے والے جامعہ کراچی کے D والے حصے میں جب ان کی صاحبزادی کے گھر جہاں وہ رہتے تھے پہنچتے تھے، وہ صرف آواز سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ میرا کون سا شاگرد ہے یا میرا کون سا ساتھی ہے. اب ساتھی تو ان کے نہیں رہے،
تقریباً سارے ساتھی جو اس زمانے میں تھے، متین الرحمان مرتضیٰ صاحب، شریف المجاہد صاحب، انعام الرحمان صاحب، پروفیسر سعید احمد صاحب، حسین خان صاحب، یہ سارے لوگ راہی ملک کے عدم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے شاگردوں کو صرف ان کی آواز سے پہچان لیا کرتے تھے۔ زکریا ساجد صاحب کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے وقت تمغہ امتیاز بھی 2014 میں دیا تھا، جو بھی انہوں نے بمشکل قبول کیا تھا۔ وہ کہتے تھے میری خدمات کیا ہیں، میری خدمات میرے شاگرد ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے۔ میں کسی ایوارڈ وغیرہ میں زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن بہرحال وہ ایوارڈ انہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ پروفیسر زکریا ساجد صاحب تھے، ایسے لوگ بڑے عنقاء ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، واقعی یہ آباد رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جائے۔ لیکن ان جیسے لوگ دوبارہ ہوں گے، کونے خدروں میں ہوں گے، شاید ہم ان کی قدر نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اب یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ اس دور میں بڑی بڑی شخصیات ایسی نظر نہیں آتی، ہوں گی ضرور جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروفیسر صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو خدمت انہوں نے اس ملک میں تعلیم، تدریس اور خصوصاً صحافت کے حوالے سے انجام دی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں اجر دے۔ ایک اور شخصیت نیوز کاسٹر ہماری کلیگ تھیں ریڈیو پاکستان میں، تسکین ظفر، پچھلے مہینے ان کا بھی انتقال ہوا۔ ان کی عمر وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بہرحال آج کل 60 سے اوپر کے لوگ تو پھر جانے کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ تسکین ظفر شروع میں تسکین علی تھیں اپنی شادی سے پہلے، اور یہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں اناؤنسر کے طور پر اور مختلف پروگراموں کے پریزنٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھیں۔ بعد میں ان کو پھر ریڈیو پاکستان سے نیشنل ہوک اپ پر، قومی نشریاتی رابطے پر خبریں پڑھنے کا موقع ملا۔ ہم بھی اس زمانے میں اسلام آباد میں تھے، رہے کافی۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت دھیمے انداز کی خاتون تھیں، اور وہ ان کا دھیما پن ان کی خبروں کی خاصیت۔ وہ جس انداز سے اناؤنسمنٹ بھی پہلے جب کیا کرتی تھیں، پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، آپ ان کی اناؤنسمنٹ سنیں، ان کی خبریں سنیں، بہت ہی دھیما انداز، سمجھانے کا انداز، آج کل کی طرح کاٹ کھانے کا جو انداز ہماری خاتون نیوز ریڈروں نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن پر رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ان کے جو منتظمین ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ایسا کرنا۔ دھیما پن، آہستگی کے ساتھ، شگفتگی کے ساتھ، تاکہ سننے والے کو وہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی۔ ایسی ہی ہماری کچھ اور نیوز ریڈر بھی ریڈیو پاکستان میں تھیں، ماشاءاللہ کچھ حیات ہیں ان میں سے، ان کا بھی یہی اسٹائل ہے۔ ایک اسٹائل پہلے شکیل احمد والا تھا، انور بہزاد والا تھا، خالد حمید والا تھا، لیکن یہ ایک دوسرا اسٹائل ہے، اور یہ خواتین کے ساتھ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ بہرحال بہت اچھی منفرد طرز ادا والی نرم گو خاتون تھیں، اور ان کی خبریں سننے کو جی چاہتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ویسے ان کا تعلق کہوٹا، جہاں کے راجہ ظفرالحق بھی ہیں، شاید ان سے کچھ عزیزداری بھی ہوگی، وہاں سے تھا، لیکن جس طرح وہ اردو کی ادائیگی کرتی تھیں، جس طرح کی وہ خبریں پڑھتی تھیں، جس طرح کے وہ پروگراموں کا اناؤنسمنٹ کرتی، ایسے بہت کم۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کو بھی اعلیٰ علیین۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔